ہم نے بحثیت قوم ایک رویہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم چاہے عمران خان کو لے آئیں، چاہے نواز شریف کو لے آئیں، چاہے آصف زرداری کو لے آئیں، چاہے شہباز شریف کو لے آئیں، چاہے بلاول بھٹو کو لے آئیں، چاہے مولانا فضل الرحمان کو لے آئیں، چاہے سراج الحق کو لے آئیں، آپ کسی کو لے آئیں، اس کا کام یہ نہیں ہم نے سوچا ہوا کہ وہ کوئی آتے ہی آتے چمتکار دکھائے گا کہ ہماری جو بدحالی ہے وہ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جس بھی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں، جس کس کے ملک کا، جس کسی سیاسی جماعت کا چناؤ کرتے ہیں، اس کو ہم بنیادی ذمہ داری یہ دیتے ہیں کہ یہ جو اکنامک بگاڑ ہے ہماری جو معیشت گزرگو ہے، بدحالی کا شکار ہے، بس اس کو سنبھالا جائے، اس بگاڑ کو کسی طرح سے، یہ ہے ٹوٹل وہ ذمہ داری جو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جس بھی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں، جس کس کے ملک کا، جس کسی سیاسی جماعت کا چناؤ کرتے ہیں، اس کو ہم بنیادی ذمہ داری یہ دیتے ہیں کہ یہ جو اکنامک بگاڑ ہے ہماری جو معیشت گزرگو ہے، بدحالی کا شکار ہے، بس اس کو سنبھالا جائے، اس بگاڑ کو کسی طرح سے، یہ ہے ٹوٹل وہ ذمہ داری جو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے سیاسی جماعت، کسی سیاسی جماعت کو ہم ووٹ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے 6% کی گروتھ تو کرنی تھی 2013 سے 18 تک، تو بھائی اب آپ کا ٹارگیٹ 6 کی بجائے 12% گروتھ، اب آپ کی بجائے اس کے کہ صرف ہمیں رمضان میں کوئی 7 ارب کا پیکج دے رہا ہے، کوئی 11 ارب کا پیکج دے رہا ہے، کوئی کتنے ارب کا دے رہا ہے، اور ہم نے اسے افطاریوں میں افطاریوں میں کھا کے برابر کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہی مسائل شروع ہو گئے کہ رمضان ختم ہو گیا، وہ جو ماڈل بازار لگے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے، اور اب مہنگائی دوبارہ سے اپنے عروج پر ہے، بے روزگاری دوبارہ سے اپنے عروج پر ہے، ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ دوبارہ سے نیچے جا رہا ہے، ہمارا انٹرسٹ ریٹ اوپر بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ وہ ہم نے بحثیت قوم ایک رویہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم چاہے عمران خان کو لے آئیں، چاہے نواز شریف کو لے آئیں، چاہے آصف زرداری کو لے آئیں، چاہے شہباز شریف کو لے آئیں، چاہے بلاول بھٹو کو لے آئیں، چاہے مولانا فضل الرحمان کو لے آئیں، چاہے سراج الحق کو لے آئیں، آپ کسی کو لے آئیں، اس کا کام یہ نہیں ہم نے سوچا ہوا کہ وہ کوئی آتے ہی آتے چمتکار دکھائے گا کہ ہماری جو بدحالی ہے وہ خوشحالی میں بدل جائے گی، ہماری جو بے روزگاری ہے بے روزگار میں تبدیل ہو جائے گی، ہماری مہنگائی میں کمی ہوگی۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی ایسے کو لائیں جو کم از کم اس گرتی ہوئی دیوار کو کچھ سہارا تو دے دے، کچھ پکڑ کر تو رکھے، یہ جو پتھر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے لڑک رہا ہے اس کو کسی طرح سے سنبھالا دے کر روک کر یہ ہم نے کام اپنی اکانومی کے حوالے سے اپنی سیاسی جماعتوں کو دے دیا ہے، اور یہ کام ہے جو ہماری سیاسی جماعتوں نے ہمارے ووٹ کے بنا کے اوپر اپنے لیے فرض، اس لیے ہوتا یہ ہے کہ پہلے 2-2.5 برس تک کوئی بھی سیاسی جماعت آئے وہ پہلے 6 ماہ تو پچھلی سیاسی جماعت کو گالیاں نکالتی ہے، ساری کی ساری خرابیوں کی ذمہ دار اس جماعت کو قرار دیتی ہے، پھر اگلا 1 سال اس کے پاس بچتا جس میں اس نے کچھ اپنے ایجنڈے کے تحت اپنے پلان کے تحت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اتنی دیر میں 2-2.5 سال مکمل ہوتے ہیں تو اگلے انتخاب کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اول تو وہ سیاسی جماعت اپنا ٹینیور ہی پورا نہیں کر پاتی، اور اگر پورا کرنے کی صورت کوئی نکل بھی آئے تو اس قدر دھما چوکڑی ہوتی ہے کہ پہلے 2.5 سال میں جو کچھ اچیو کیا ہوتا ہے وہ اگلے 1-1.5 سال میں برابر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے بحثیت قوم اپنے آپ کو دراصل بیک ٹو اسکوائر ون کی طرف کرنا ہے، ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم نے اپنی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 10% سے اوپر لے جانا، ہم نے اپنا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ 70-80 ارب ڈالر کے قریب لے جانے ہیں، جو اس وقت 30-35 ارب ڈالر کے قریب، ہم نے اپنی جی ڈی پی کی گروتھ کو 12% اور ٹیکس کی جی ڈی پی ریشو کو
موجودہ 8-9% سے بڑھا کر 18-20% کر دے جانا ہے. ہم نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 0 پر لے کر آنا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ سنگل ڈیجٹ کے لاگو کرتے ہیں. تو یہ جو ایک صورت حال ہے، یہ جو ایک اپروچ ہے، اس کی وجہ سے ہماری کوئی بھی سیاسی جماعت زیادہ دیر تک قابلیت نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی لیڈر ہمارے مسائل کا پختہ اور کوئی قابل حل، ایسا قابل عمل حل نہیں دے پاتا ہے. وہ بس سلوگنس دیتا ہے. مثال کے طور پر بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میں 300 یونٹ تک بجلی فری دوں. انہوں نے کچھ اور ایسے بھی 10 نکات دیے کہ جس کو سن کر لگتا تھا پہلے تو 30 لاکھ گھر دے، 50 لاکھ گھر. عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا. ایسے ہی کچھ نون لیگ والوں نے اپنا منشور کیا تھا. کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور کا کوئی ترتیب کے ساتھ 2-3-4 پوائنٹ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں، کیونکہ منشور کسی بھی سیاسی جماعت کا ہمارے لیے اور اس سیاسی جماعت کے لیے انتہائی ارریلیونٹ ایک ڈاکیومنٹ ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے آپ نے دینا ہے کیونکہ لوگ دیتے ہیں، اور پھر آپ نے کوئی سلوگن بنانا ہے. ہمارے یہاں بیانیے کے الیکشن لڑے جاتے ہیں کہ جناب نون لیگ کا بیانیہ تھا ووٹ کے جب وہ ختم ہو گیا تو نون لیگ کو ووٹ نہیں پڑے گا. عمران خان کا بیانیہ آ گیا ہے کہ جناب ہم غلام نہیں ہیں، اور ہم اس حوالے سے اب یہ بیانیہ عمران خان کا بڑا کامیاب ہے تو وہ جیت جائے گا. ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ بھائی ان کی ٹیم کون سی ہے، ان کا پاس کیا ہے، یہ پہلے جب آئے تھے کیا کر سکتے تھے، کیا کیا تھا، اور اب یہ اس سے آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. پھر آگے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری بات سیاسی جماعتیں سمجھتے ہیں وہ بڑا اوپر فارم کر دیتی ہے. وہ کوئی لوڈ شیڈنگ کرتا ہے، دوسرا آ کے لوڈ شیڈنگ صرف ختم کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے بابا سمجھنے کے تیار ہوتا ہے. حالانکہ لانگ ٹرم ایک پلان بننا چاہیے. کوئی سیاسی جماعت آ کر یہ بتائے کہ دیکھیے ہم 6% کی گروتھ سے بھی کامیاب نہیں، تو ہمیں 12% کی گروتھ کرنی ہے اور اس طرح سے کرنی ہے. ہم نے نئی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے اور اس طرح سے کرنی ہے. ہمارے نوجوان جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، جو کہ پی ایچ ڈی ہے، کوئی ایم فل ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کئی ایم اے کیے ہوئے اور آ کر 20-25 ہزار کی جاب کرتے اور وہ بھی وقت پر نہیں ملی. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ نوجوان ووٹ نہیں ڈالتے، اگر انہیں اپنے سیاسی نظام کے اوپر یقین نہیں ہے، تو اس سے کیا سمجھے کی بات. اگر یہ ڈنکی لگاتے ہیں، اگر یہ غیر قانونی طریقے سے باہر بھاگتے ہیں اور پھر لانچوں میں اور رستے میں گولیوں سے اور کتوں کے کاٹنے سے مارے جاتے ہیں، تو اس میں کیا سمجھے کی بات. ہمیں اپنے آپ کو دہشت قوم بدلنا ہوگا. ہم بہت جذباتی ہیں، ہمیں منٹ میں کوئی غصہ دلایا، ہمیں منٹ میں کوئی کام کرنا، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ اس نے کیا اچھا کیا تھا، کیا برا کیا تھا. صرف اس ایک لمحے موجود تھے. اگر اس کی کوئی ایسی ادا، اگر اس کی کوئی ایسی بات ہمیں پسند آ جائے لیڈر کی، تو بس اس کے سارے گناہ ہیں. اب ہم 76 برس کی قوم کرتے ہیں، ہمیں سنجیدہ ہونا ہے. ہمیں اپنے اندر سے لیڈر اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری بیوروکریسی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ نے جاگیرداریت کا خاتمہ کر دیا، اس ملک کے اندر جو پگ تھی وہ آپ نے کسی ہوٹل کے دربان کو پہنا دی، تو آپ بھی بابو بننے سے باہر آئے، آپ بھی اس قوم کی لوٹ مار سے باہر آئے اور اپنے دائرے میں رہنے میں چاہیے. اب ہم تیسری چوتھی جنریشن میں کام کرتے ہیں. ہمارے بچے اور ان کے بچے 5ویں 6ویں جنریشن میں ہیں، اور کتنی نسلیں چاہتی ہیں ہمیں